میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. سر پہ سیب رکھا لڑکی نے, یہ وہ کھڑی ہے, تو چپ کر دو. کہتے ہیں بڑا ہی بدتمیز ہے, نال میری عورت سی. وہاں میں گیا شعیب اختر کی طرف, وہ اپنا ماسک منہ پہ گیا, چھپ کے ماسک لگا کے آ گیا. ذوالجلال اب اکرام کر. میں کہا یہ کیا کہتے ہو؟ مشہور ہونے کے شوق میں عذاب لے دنیا میں. اس زمانے میں جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس پہ جھوٹ بول رہا ہے. صحابہ کو جو طریق بتاتا ہے کیسے کیسے سچی ہوگی وہ, میں خود اس کا گواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستو, بزرگوں, بھائیوں اور معزز مستورات, اگر ہم دنیا اور آخرت میں دو جگہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک محنت ہے. دنیا میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں, کوئی بھی کام یہاں محنت کے بغیر نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی نہ کوئی قوانین, کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے, اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. کوئی کام جو کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے, کوئی گھر میں صرف ہاؤس وائف ہے, کوئی اولاد ہے, بچے, کوئی نہ کوئی قوانین ہیں, اصول ہیں. اگر کہیں کسی جگہ کوئی اصول نہ ہو تو پھر تو جنگل بن جائے. ابھی ایک شیپس ہے, شیپس میں ایک باہر حاضریاں لگ رہی ہیں, کون کتنے بجے آ رہا ہے, کتنے بجے جائے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو یہ ہمارے یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر یہاں کام کرنا ہے تو. فوج میں نوکری کرنی ہے, بال کٹوانے پڑیں گے, بال لمبے آپ نہیں رکھ سکتے, یونیفارم پہننا پڑے گا, یہ قانون ہے. اچھا عجیب بات ہے, ہمیں یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ آتی ہیں, یہ سب بے وقوفی سمجھ اس بات کو, ٹھیک ہے بات یہاں قانون ہوتے ہیں. لیکن یہاں جب اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے ایک طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کا نام اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام رولز اینڈ ریگولیشنز کا نام ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ کام تم نے نہیں کرنا. اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, قبر میں ملے گی, آخرت میں ملے گی, گارنٹیڈ. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. یعنی کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ جناب میں پولیس میں نوکری کرنی ہے, پولیس میں ملازم ہو گیا ہوں, اب اے ایس آئی بھرتی ہو گیا, انسپیکٹر بھرتی ہو گیا, یا سی ایس ایس کر کے اے ایس پی بھرتی ہو گیا, اب میں جناب نہ میں نے یونیفارم پہننا ہے, نہ میں نے یہ بال کٹنا ہے. کوئی کہتا ہے؟ یعنی حیرت کی بات ہے. یہاں جو کام کرتے کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے دیر نہیں آؤں گا. اتنی موٹی بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم نے اس فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے. مجھے وہ میرا ایک دوست ہے, فوج میں نوکری ہے, انہوں نے جب میں نیا بھرتی ہوا نا فوج میں, وہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتی, کہتے وہ ہو کیا وہ دن تھے, وہ سال کیا تھا, برف میں نکر پہنا کے برف میں کھڑا کر دیتے تھے, برف کے پانی میں نکر پہنا کھڑا کر دیا, چلو کر رہو. ایک ٹریننگ ہے, ایک ٹریننگ ہے, آپ کو کرنی ہے. اگر آپ نے فوج کی نوکری کو انجوائے کرنا ہے, اگر یہ آپ یہاں نے جہاں اس کے مزے لینے ہیں, آپ نے اس کا گھر بھی لینا ہے, آپ نے پیسے بھی لینے ہیں, آپ میڈیکل فری کرانا ہے, اور لوگوں کو حکومت بھی کرنی ہے آپ نے, تو وہ مزے پر آپ نے لینے میں تو آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ سمجھ آ رہی بات کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہے اگر میری بات مان جاؤ. یہ نہیں سمجھ آ رہی.
اور یار بس نہیں سویرے فجر تری اٹھا جاتا. کل مجھے ایک آدمی کہنے لگا, لڑکا کہنا بھائی میں اللہ کا شکر ہے 2-3 نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کی اہمیت ہم نے فوج سے بھی زیادہ نہیں سمجھی, اللہ کی اہمیت ہم نے محکمے سے زیادہ نہیں سمجھی, اللہ کی اہمیت گورنمنٹ سے زیادہ نہیں سمجھی. جہاں ٹائم پہ آ جاتے اور اللہ کہہ رہا ہے فجر کو اٹھ جاؤ, نہیں کر رہے, میں نہیں اٹھتا. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, جو احکامات عطا فرمائے ہیں, وہ خدائے پاک کی قسم ان میں ہماری ہی خیر ہے, وہ ہماری خیر کے لیے ہے. اب تو دنیا کا ہر انسان یہ کہنے لگ گیا, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ عشاء پڑھتے بس سو جایا کرو, عشاء پڑھتے سو جاؤ, دنیا کے فضول کاموں میں نہ لگو. ان کی تو سمجھ نہیں آئی ہمیں گورے کی بات سمجھ آ گئی. گورے نے کہا کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. دیکھو جنہوں نے کہہ دیا, اب تو جناب نے بھی کہہ دیا, لو یہی نبی کی بات کو انڈورس کر دیا انہوں نے. ان کی سمجھ آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں, نبی کی سمجھ آئی تھی. یہ ہمارا ملک ہے ایسا, اور تو مجھے پتہ نہیں یہاں ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کیا, یہ ہمارے ملک میں یہ نحوست ہے کہ صبح لوگ سوئے پڑے ہوتے. دنیا میں جا کے دیکھو, پھر کے دیکھو, میں پوری تو آدھی دنیا تو میں نے پھری ہے. دنیا میں کوئی بھی صبح نہیں سویا رہتا, اٹھ جاتے ہیں. کوئی نلائق نہیں ہے جو نہیں اٹھتے. میں انگلینڈ میں کبھی ٹرینوں میں سفر کرتا تھا تو صبح اسٹیشنوں پہ فجر سے پہلے اس طرح دنیا لڑکیاں تیار ہو کے بھاگ رہی ہوتی ہیں. میں سوچتی کب سے اٹھی ہیں, تیاری پکڑی انہوں نے, کب سے اٹھی ہیں یہ. اور شام کو سارے ریسٹورنٹ 5-6 بجے وہاں پورا بازار بند ہو جاتا ہے, بس ختم, ساری دکانیں سب کچھ بند. کوئی جو بھی چیزیں وہ چیزیں کھلی ہیں, باقی بند سب کچھ. یہ ہمارا اسلامی ملک ہے جہاں 12 بجے بھی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے. 12 بجے یہاں جائیں تو سڑک ایسے چل رہی ہوتی ہے. ہماری عقل ماری گئی ہے. ہم اللہ نے قوانین بتائے ہمیں, اللہ نے, اس اللہ کی بات پہ یقین جب تک نہیں آئے گا اگلا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے انبیاء کرام جو آتے تھے میرے دوستوں, وہ یقین پہ محنت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یقین کر لو اس بات کا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, موت دینے والا اللہ ہے, بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلتوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, حکومتیں اللہ دیتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ تو قرآن چیخ کے کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ میں معاملہ ہے, میرے ہاتھ میں معاملہ, میں بناتا ہوں. اس بات کا یقین اگر ہو جائے, اللہ کا یقین آ جائے, پھر یقین کی دلیل کیا ہوتی ہے پتہ؟ یقین کی دلیل ہوتی ہے عمل. جتنا سٹرونگ یقین ہوگا اتنا سٹرونگ عمل ہوگا. سیدھا سا فارمولا ہے. اب یہ یقین ہے کہ نکال دیں گے نوکری سے, اس لیے گرم ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہونا آسان ہے. یقین ہے کہ نکال دیا جائے گا. اگر نہیں مانی بات, اگر اپنے سے اوپر والے کی بات نہیں مانی تو نکال دیں گے فوراً. یہ یقین ہے. یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے. اگر یہ پکا یقین ہے آگ جلاتی ہے تو کوئی آگ میں ڈالنے کو تیار ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں, وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے سیب سر پہ رکھ کے, سر پہ سیب رکھا لڑکی نے, یہ وہ کھڑی ہے, اور ایک سامنے وہ آدمی کھڑا ہے پسٹل لے کے, اس نے پسٹل سے گولی مارنی ہے, یوں گولی مارنی ہے وہ, اور آنکھوں پر پٹی باندھی, اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے, سیب پہ سیب لڑکی نے سر پہ رکھا ہوا ہے, اس نے گولی سے سیب اڑانا ہے. اب اگر اس لڑکی کو یقین نہ ہو کہ یہ گولی سیب پہ ہی لگے گی, کیونکہ سیب سے نیچے لگے تو, اور یہ لڑکا کہے کہ تو فکر نہ کریں, میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ گولی سیب پہ ہی لگے, میں پوری کوشش کروں گا, تو کیا خیال ہے وہ سیب رکھے ہی سے؟ یہ کوشش کرے بے وقوف, یہ کوشش کا معاملہ تھوڑی ہے. یہ تو یقین سے بتاؤ کہ گولی اس پہ لگے کہ نہیں.
اگر اس لڑکی کا بھی یقین نہ ہو، اس لڑکے کا بھی یقین میں ذرہ بھی ایک سمجھ لو 0.00001 اگر یہ یقین میں کمی ہو تو کر لے گا یہ کام. کیا خیال ہے؟ اس لڑکے کو بھی 100% یقین ہے کہ گولی سیب پہ لگے گی، اس لڑکی کو بھی 100% یقین ہے کہ گولی سیب میں لگے گی، تب یہ کرتے ہیں. ہم اللہ پہ اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہو کہ معاملہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بتاؤ اس کے بعد عمل کیا ہوگا؟ اللہ پھر وہ کہے گا میں وجہ نہیں اٹھ سکتا، پھر وہ کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل رہے. کیا خیال ہے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی. اللہ پہ یقین. اور اللہ پہ یقین کیسے بنے گا؟ خود بخود نہیں بنتا ہی ہے، یہ خود بخود نہیں بنا کرتا. میرے دوستوں، ہم سمجھتے ٹھیک ہے مسلمان اسی مسلمان تک کار پیدا ہوئے تو یقین والا ہی ہوگا، ٹھیک ہے مسلمان ہے بس ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو اکثر لوگ کہا کرتے تھے یار دین تے بحث نہ کریا کرو، دین دی گل نہ کرو، دین دا علیحدہ معاملہ ہے، آپ اسے بڑا ایسے کی جائے گا، بس آپ دین دی گل نہ کرو، دین کی تو بات ہی نہ کرو. یعنی دین کی بات نہ کرو، دین کی بات سنو نہ، اللہ کو بولو نہ، اللہ کو سنو نہ، جنت کو بولو نہ، جنت کو سنو نہ. یقین کیسے بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ کون سا فارمولا ہے ایسا کہ جو بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر جانے اللہ کا یقین دلا رہے ہے؟ تو فارمولا مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں بھی اسے علاوہ ہوں. یہ تو اللہ کو بار بار بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ مالک اور خالق اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے ہوتا ہے ہر بات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ کلام پتہ کیسے تقیہ کلام سے کہتے ہیں؟ کنٹینیوٹی سے ہم کہتے ہیں کہ فلان آدمی کا تقیہ کلام ہے. بار بار میں وہ کہتا ہے، میرے سیالکوٹ کا میرا دوست ہے، بار بار اس کا تقیہ کلام کیا ہے؟ تسی میرے بھرا ہو. وہ ہر بات میں دے گا تسی میرے بھرا ہو، انج نہ کرو، انج کر لو. تھوڑی دیر تسی میرے بھرا ہو، تسی میرے تقیہ کلام اس کا بھرا ہو، بھرا ہو. ایک آدمی بچپن میں دیکھا تھا میں نے، اس کا تقیہ کلام تھا اے نال دا. وہ ہر بات میں کہتا ہے اے نال دا، اے نال دا، اے نال دا، اے نال. ایک بار میں 10 دفعہ اے نال دا، اے نال دا. میں اس سے ایک بار میرے کسی نے مجھے ملایا تو اس نے کہا جی ملاقات کرو. میں چھوٹا سا تھا، 20-22 سال میری عمر تھی. تو اس نے میں اس سے ملا تو کہنا کی حال ہے پتر اے نال دا، کتنے رہنا تو اے نال دا، آیا جایا کر اے نال دا. مجھے میری جب 4-5 سنے ہنسی شروع ہو گئی، میں ہنسنے لگ گیا. وہ کہتا تو ہنسنا کیوں ہے نال دا؟ اور میں کہی تاری مہربانی تو چپ کر لو. وہ کہتا بڑا ہی بدتمیز ہے نال دا. میری اور ہنسی، اب میں اور ہنس کے وہ کہے کتوں آیا بدتمیز ہے نال دا، باہر آئے نال دا. میں کہا خدا کا واسطہ بند کر دیا. اتنا اس نے غصہ کیا، میری ہنسی چھٹی ہے. وہ قریب سے مجھے مارے، میں اس کو باہر بھاگ گیا. اور کہاں جانا کتنے پہ ہے نال دا؟ میں باہر گیا، خدا کا واسطہ بند کرو یہ نال دا. بہت بڑی تہذیب آدمی ہے نال دا، کون لے کے آیا نال دا؟ وہ کہیں جا رہے. اور میں ہنس کے باہر بھاگ گیا، کہ دوڑ گیا وہاں سے. میرے جو دوست ہیں کہ میرے بنوئی صاحب سے تو کی کیتا؟ میں بھی کروں. وہ ہٹتا ہی نہیں ہے نال دا. یہ تقیہ کلام ہوتا ہے لوگوں کا کچھ فنی ہوتے، فنی تقیہ کلام. یہ فنی تقیہ کلام تو مجھے یاد آ گیا چھوٹی سی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں فرماتے تھے لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ، کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کرنے والا صرف اللہ ہے. اس کو اپنا تقیہ کلام بناؤ کہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے. جب اس کو اپنی گفتگو میں لاؤ گے نا تو اس جو انسان زبان سے بولتا ہے اس کا اثر دل پہ آتا ہے. دل پہ آتا ہے. جب دل پہ آئے گا تو دل حکم دیتا ہے پوری باڈی کو. دل سردار ہے پورے جسم کا. دل حکم دیتا ہے جو فلاں چیز دیکھنے کو آنکھ کر رہی ہے. کیا کہتا ہے کہ فلاں چیز کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. سردی آ رہی نا، کھگے کھانے کو کیا کر رہا ہے؟ کھگے کھانے کو دل کر رہا ہے، پیٹ نہیں کر رہا. یہ بولنے کو زبان نہیں کر رہی، یہ بولنے کو دل کر رہا ہے. کہتے ہیں
یہ دل ہے سارے جسم کا سردار جو حکم دیتا ہے ساری باڈی کو کہ یہ کرو. پھر دل میں اگر اللہ کا یقین اترا ہوا ہوگا تو یہ دل حکم دے گا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولنا. تو نے زبان کو کہے گا تو نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے مرائیں. پھر دل حکم دے گا. اگر دل بنا ہوا نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ اترا ہوا نہیں ہوگا، پھر وہ کہتا ہے جو کر، جو بولنا ہے بول، جو دیکھنا ہے دیکھ، جو کرنا ہے کر. یہ تو زمانہ آ گیا نا ابھی اس کا، یہ میڈیا کا زمانہ آ گیا نا. میڈیا یہ جو یہاں بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں میرے دوستوں، میں آپ کو بڑی آج ایک پتے کی بات بتانے لگا ہوں. میری بات پہ عمل نہ کرو، میری بات کی تحقیق کرو کہ اس نے صحیح کہا ہے. ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کی بات پہ عمل نہ کرو، کیونکہ یہ اس میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا. لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق، مشہور ہونے کے شوق نے عذاب لے دنیا میں. میرے جیسے باتیں کرنے والے بھی پتہ نہیں کیا کیا بولنے جا رہے ہیں مشہوری کے شوق میں، جو منہ میں آ رہا بول رہے ہیں. مجھے کل آج مجھے راستے میں آ رہا تھا، دیکھا میں نے، وہ کیا نام ہے اس کا، میں بات کرتا ہوتا ہوں، انجینئر محمد علی، بڑا مشہور ہو گیا وہ کتنے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ کیا تھا اور اس نے یہ ساری تاریخی واقعہ سنا رہا ہوتا. آج میں سوچا کہ تاریخی واقعہ وہ سناتا ہے تو کیا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ابھی جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا اس کا قتل کا، اس پہ میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اصل واقعہ کیا تھا پیچھے. اصل واقعہ اس نے کہا یہ تھا کہ وہ جو جس کو قتل کیا گیا سری لنکن کو، وہ ان کا ملازم تھا ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرا جو شاگرد وہاں پہ کام کرتا اس نے بتایا کہ ان کا ملازم نہیں تھا، وہ تو کوالٹی کنٹرول کرنے والوں نے، نائکی والوں نے رکھا تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کا مفہوم ہے، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلانی شروع کر دے. اتنا ہی کافی ہے. نہ اس کو پتا نہ لے. میں نے کہا یہ اس زمانے میں جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو صحابہ کا جو طریق بتاتا ہے کیسے سچی ہوگی وہ. میں خود گیا ہوں اس فیکٹری، میں خود اس مالک سے مل کے آیا ہوں، میں خود سارے واقعہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں خود ان بچیوں سے مل کے آیا ہوں جو وہاں کام کرتی تھی، خود ان سے پوچھ کے آیا ہوں. اس کی وہ کیا ملازم جو تھا، سری لنکن جو تھا، اس کی پین سلپیں میں نے نکلوائی کہ پیمنٹ نوکری تمہارے کو ملازم تھا کہ نہیں تھا. ان سے پین سلپیں نکال کے میں نے اس پہ ابھی لگا رہا ہوں، دیکھ لو. انہیں کا ملازم تھا، وہ کہہ ان کا ملازم نہیں تھا. مالک ملبس تھا اس میں، مالک یہاں تھا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو جرمنی میں تھا، وہ تو یہاں تھا ہی نہیں. یعنی فضول باتیں بیٹھ گئے اس پہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ہو گیا اس نے یہ بات کر دی. میں طارق مسعود صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مفتی طارق مسعود سے، کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ ہے ہی جھوٹا، یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، کیونکہ میں خود اس کا گواہ ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں سب کچھ. یہ میں بھی اس پہ وہ لگا رہا ہوں سلپیں، وہ پیئنگ سلپیں لگا رہا ہوں جو پیمنٹ اس کو سیلری ملتی تھی. 8 سال سے ان کا ملازم تھا. وہ کہتا ملازم نہیں، کہ مالک تھا ہی نہیں ہے. مالک تو جرمنی میں سب کر رہا. ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کی بات پہ عمل نہ کرو، ان کی بات کو سچ نہ سمجھو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو. اور خاص طور پہ جب کوئی صحابہ کے بارے میں تاریخی واقعات، ایک تو قرآن حدیث، تاریخی واقعات جو سناتے ہیں، تاریخی واقعات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے واقعات ہیں، صحابہ کے بعد کے تابعین تبع تابعین سے یہ ہوا تھا، اس میں وہ بالکل کسی کی بات پہ یقین نہ کرنا جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو. اس مشہوری نے مار دیا لوگوں کو. ٹک ٹاک، ہر بندہ ٹک ٹاک، بچے چھوٹے ٹک ٹاک مشہور ہونا. اور ہو جاؤ مشہور یار، جو مرضی کر لو، دین کے نام پہ تو مشہوری نہ کرو. دین کے نام پہ یہ گیم نہ کھیلو. کرو باقی جو کرنا خدا کا واسطہ، یہ نہ کرو. اور تھوڑے لطیفے سنا کے لوگ مشہور ہو گئے ہیں. وہ مشہور ہونے کے شوق میں اس بچی کو کیا نام جو
یہ میرے پاکستان پہ جس نے یہ جو گند مچایا تھا، یہ مشہوری کے شوق میں مچایا نا، کہ مشہور ہونے کے لیے عزت سے بھی کھیل لی گئی کہ مشہور ہو جائیں. اور اسی طرح ایسے انجینئر جیسے مولوی جو ہیں وہ یہ بیٹھ کے یہاں پہ نمبر پر بیٹھ کے دین کے نام پہ مشہور ہونے کے لیے دین سے کھیل رہے ہیں. بھائی تحقیق کرو اس ہر بات کی، ہمیں دین نے تحقیق سمجھائی. ایسے انیہ بات اب تو انیہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آخرت کا معاملہ ہے، کوئی تماشا تھوڑی ہو رہی ہے. میری ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار ہے جس چیز پہ، اس کی تحقیق نہیں کر رہا. دنیا کے معاملے میں تو بڑے سمجھدار اور دین کے معاملے میں بالکل بیوقوف. یہ کیا بات ہوئی؟ اصل تو جس پہ محنت لگانی تھی وہ تو دین تھا. ایک ایک حدیث سمجھنے کے لیے، خدا کی قسم میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، ایک حدیث سمجھنے کے لیے سال محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے ایک تابعی کا واقعہ میں نے پڑھا. انہوں نے کہا ایک حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے کہا یہ کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں ملک میں رہتا ہے، وہاں گئے. انہوں نے کہا یہ حدیث آپ سے مروی ہوئی ہے، یہ کہاں لکھی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے 1 سال میری ملازمت کرنی پڑے گی، پھر بتاؤں گا. انہوں نے کہا میں تیار ہوں. 1 سال کی ملازمت کے لیے تیار ہو گئے ایک حدیث سمجھنے کے لیے. جن کے سامنے آخرت تھی، ان کے رویے یہ تھے. وہ تحقیق اس میں کرتے تھے، وہ محنت اس میں لگاتے تھے. اور ہم کس میں لگا لیں محنت؟ 2 اور 2 4 کیسے ہونا ہے؟ 2 اور 2 4 کیسے بننا ہے؟ اس کے لیے اپنی جان بھی لگانے کو تیار، اس کے لیے مال بھی لگانے کو تیار، اس کے لیے صلاحیتیں بھی، عقل بھی. کتنے لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ یہ بچے جائیں گے تو بنے گا کیا؟ وہاں رہ کے آئیں گے یہ بچے. 18 سال کی لڑکیاں بھیج رہے ہیں باہر. لڑکی امریکہ جا رہی ہے پڑھنے کے لیے اکیلی، 18 سال کی، کہ جی اس کے فیوچر کا معاملہ ہے. مجھے ایک میرے جاننے والے نے اپنی بچی کو بھیجا 18 سال کی. تو میں نے کہا 18 سال کی بچی کو امریکہ بھیج رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ 18 سال کا لڑکا بھیجو تو اس میں خیر نہیں ہے، تم بچی کو بھیج رہے ہو. وہ کہا کی گل کر دو اسی، تو بچی نے فیوچر کا معاملہ بھی کریے. یعنی عزت کا معاملہ نہیں ہے، فیوچر کا. فیوچر کیا؟ پیسے کمائے. ارے میرے بھائیو، مسلمان کا فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے. فیوچر موت سے شروع ہوگا. زندگی میں فیوچر کوئی نہیں ہے. یہ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ویلیوز، اسلام نے ویلیوز دی ہیں. وہ ویلیوز اگر ہم استعمال کریں گے، ان ویلیوز پہ عمل کریں گے تو ہمارا یہاں بھی ریٹ لگے گا، ہمارا آگے بھی ریٹ لگے گا. اگر وہ ویلیوز نکال دیں بیچ میں سے، اسلام والی ویلیوز نکال دیں، تو یہاں بھی نہ خدا ہی ملا، نہ بسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. رول گئے دنیا میں، اور کہیں رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی. رول گئے چس لندن، رول گئے چس میں. کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، تو سمجھ میں نہیں لگتی. خدا کی قسم کیا آپ سمجھائیں کسی کو؟ سنتا ہی نہیں. گل دنیا بنانی ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر، دنیا بن جائے گی. ویسے نہ مانو، چاہے اللہ کو نہ مانو، نہ قرآن پڑھو، دنیا بنانی ہے اگر تو صرف ماں باپ کی خدمت کر لو. کافر بھی ہو، ماں باپ کی خدمت کر، دنیا بن جائے گی. اور اگر آخرت بنانی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ کی خدمت کر دو، 2 جہان بن جائیں گے. ابھی میں اسلام آباد گیا تھا جماعت میں، کل ہی آیا ہوں رات کو. وہاں میں گیا شعیب اختر کی طرف. اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. شعیب اختر چونکہ والدہ سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس کو والدہ سے. تو میں گیا ہوں تو اس نے مجھے کہا پائن تسی آئے ہو تو میں 10 دن بعد باہر نکلیا ہوں. 10 دن تو میں بیٹھا ہوں. میں 3 گھنٹے بیٹھا ہوں. سیدھا گیا، رات کو 8 بجے پہنچا، 8 سے 11 بجے تک اس کے پاس بیٹھا رہا. اٹھ نہیں دے رہا تھا مجھے. آپ آئے ہیں تو میرا میرے یہاں تک تکلیف پھنسی ہوئی تھی، آپ کے آنے سے یہاں چلی گئی تک نیچے. آپ نے مجھے ماں باپ کے فضائل سنائے، خدمت کے سنائے، میرا دل ٹھنڈا کر دیا. کہتے یقین کریں میں کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا. نہیں بھائی، کس کے سامنے رو؟ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا
سٹار ہے، میں رو بھی نہیں سکتا. آپ آئے تو میرا دل ایک دم ٹھنڈا ہو گیا. کیا ماں کہتا میں، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں ماں جی مجھے کب کہا کرتے تھے نا، میری ماں کہا کرتی شعیبی پتر اے کام کرنا ہے، تو میں کہتا ہو گیا. بے پتر ہے تو سن لے کرنا کی ہے. میں کہتا ماں جی وہ بھی ہو گیا، جو آپ نے کہہ دیا وہ بھی ہو گیا، جو نہیں کہا وہ بھی ہو گیا، آپ کا حکم. تو مطلب ماں جی کہا کرتے میرے چل جائے پترا، میرے کو سنتے لے گا تو کرنا کی ہے. کہتا میں سنتے ہی مطلب جو آپ نے کہنا ہے کہہ دے ہو گیا. میں نے اسے کہا شبیر کل میرا رات کو وہاں بیان ہے مسجد میں 7 بجے، تو 7 بجے عشاء کے بعد بیان ہے، تو 7 بجے مسجد میں آ جا. وہ اپنا ماسک موس پہ گیا، چھپ کے ماسک لگا کے آ گیا. میں نے 7:30 بجے 7:10 پہ 7:15 پہ بیان شروع کیا. گھنٹہ میں نے وہاں بات کی. شبیر سامنے بیٹھا رہا. ماں پہ میں نے بات کی کہ ماں کیا ہوتی ہے، ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، اس پہ بات کی. اور پھر اسے میں تسلی دی کہ تیری ماں تو جنتی عورت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. جس نے اتنی محنت کی اس کی ماں نے اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی کوئی حد نہیں. تو اس کے بعد جب اٹھے وہاں سے رات کے 9 ساڑھے 9 بجے بارش ہو رہی تھی باہر، بڑی شدید بارش ہو رہی تھی. مجھے کہتا پائیں تم کھانا باہر کھاؤ. میں کہا کھانا باہر سے کھاتے چلے. کہتا وہ تھے مولویاں دے دسترخوان تے کھا کے اسی تھک گئے، آؤ تاری مہربانی باہر چلیے. مجھے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. لے جا کے ایک سنسان سی جگہ پہ گیٹ تھا، وہ گیٹ ایسے کھلا ہوا تھا، اس کے اندر گاڑی لے گیا. وہ قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان. اور میں اور شعیب اور ایک ان کا ساتھ اور تھا بندہ، کوئی تیسرا بندہ نہیں. بارش ہو رہی تو مجھے گاڑی سے اتار کے چلتا رہتا ایک قبر پہ لے گیا. کہہ رہا اے ماں جی لیٹے ہیں، اور یہ ساتھ میرے والد صاحب ہیں. تو میں نے اس کی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ ملک پڑھی. سورہ ملک پڑھ کے میں نے اسے کہا، میں کہا شعیبی جب میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں نا تو میں سورہ ملک پڑھتا ہوں، کیونکہ سورہ ملک وہ سورہ ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس مرنے والے کی قبر سے عذاب ختم کر دے، اگر نہیں کرنا تو مجھے قرآن سے نکال دے. ایسی طاقتور صورت ہے. میں کہ تیری ماں کی قبر میں کہنا پائیں، وہ ذرا بڑا عجیب طرح کا آدمی ہے. انہوں نے کہا پائیں تسی میری ماں دی اینی دعا کیتی اتنے مسجد بیان دے بعد آپ تسی دعا کیتی تو ماں جی نے تمہیں بلا لیا اپنے کو کہ میری گل سمجھا پتر. ایسا ماں سے بچوں کی طرح چھوٹے بچے کے مستہ ماں کہتا ہے بھائی جان میری دنیا ختم ہو گئی، میرا سب کچھ چلا گیا، میرے کو رہے کچھ نہیں. کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنی غلطیاں کی ہیں میں نے، اگر میری پیچھے ماں نہ ہوتی تو لوگ مجھے مار دیتے. میری غلطیوں پتہ نہیں کیسے پردہ بن جاتا تھا، پیچھے میری ماں ہاتھ چک کے کھلوتی تھی، اے میرا نلائق پتر یا اللہ انہیں معاف کر. ایسا اس نے میرا دل ایسا کھینچا کہ وہ ہم ادھر بارش میں پتہ نہیں بارش ہو رہی ہے قبر پہ کھڑے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ نے کیا بنایا اس کو، دنیا کے انبار لگا دی اللہ نے اس پہ، مشہوری کے انبار لگا دی. ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت. جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے، ماں باپ کے دل ٹھنڈے کر دے، موجہ کرے گا. یہ ایک ایس او پیز بتائی میں نے. دنیا میں جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا میرے دوستوں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اس کے لیے فارمولا ہے کہ ہر گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کا نام ضرور لو تاکہ اللہ یاد رہے. ہر گھنٹے میں یا رب ذوالجلال، اللہ کا نام ہے ذوالجلال والاکرام. ایک آدمی نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی. اس نے کہا بھائی جان میں اللہ سے کہتا ہوں ذوالجلال اب اکرام کر دے، ذوالجلال اب اکرام کر دے.
ذل جلال اب اکرام کر دو. میں کہا یہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ذل جلال ول اکرام ہے نا اللہ کا نام. اکرام کہتے ہیں کسی کا احترام کرنے کو, کسی کی خدمت کرنے کو, محنت کرنے, کسی کو دینے کو, کھلانے کو اکرام. تو میں اسے کہتے ہیں ذل جلال تو ہے, میرا اکرام کر دے. ہر گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور کہتا ہوں کہ یا ذل جلال میرا اکرام کر دے. اپنے اپنے ہر سٹائل ہے لوگ اپنے اپنے اللہ سے باتیں. اللہ سے رات کو سوتے وقت, میری بات غور سے سمجھ لو, جب سونے لگو تو اللہ سے پورے دن کی کارگزاری سنایا کرو. جیسا چھوٹا بچہ ماں کو سناتا ہے نا کہ اسکول میں امی جی یہ ہوا تھا, ماما اسکول میں گیا تھا, وہاں یہ ہوا, وہاں یہ ہوا, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے پڑھایا تھا, اس نے مجھے یہ کیا تھا, پھر میں نے لنچ کیا تھا, لنچ کیا تھا, یہ ساری بات کرو ماں کو شیئر کرتا. ماں سے اللہ سے اپنا دن شیئر کیا کرو. یا اللہ صبح میں اٹھا تھا, ناشتہ کیا تھا, ناشتے میں یہ لیا تھا, انڈا ٹھیک نہیں تھا, ایک ایک بات بتاؤ اللہ کو رات کو سونے سے پہلے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق, جس کو آدمی اپنی باتیں سناتا ہے نا اسے تعلق بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق بنانے کی نیت کرو. ہر گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کو اپنی بات سنایا کرو, اللہ سے بات کیا کرو, اور رات کو سوتے وقت ایسا کیا کرو. پھر اللہ سے تعلق بننا شروع ہو جائے گا. جب تعلق بن جائے گا تو بات ماننی آسان ہو جائے گی. بات ماننی آسان ہو جائے گی. اب ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, ورنہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا معاذ بن جبل کی. انشاءاللہ اگر زندگی دی تو اگلے ہفتے سناؤں گا. بڑی زبردست باتیں ہیں وہ, دو پیار کرنے والوں کی باتیں ہیں, جو دو عاشق مشوقوں کی باتیں ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.